बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया, तो शायद आप ये ना बता पाएं, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखते रहिए, और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हो चुकी थी। रिवायत में आता है, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल करके इस ज़मीन पर भेजा, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर ला करके खानाए काबा की तामीर की। लेकिन उसके हज़ारों साल के बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो भयंकर तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान में खानाए काबा का ढांचा ढह गया था, मगर उस तूफ़ान में भी खानाए काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के रवाना हो गए और इस मकाम पर पहुँचे जहाँ अब मक्का आ गया है। यहाँ ना कोई इमारत थी, ना कोई पानी था, और ना यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबुल वगैरह की झाड़ियाँ थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी बच्चों को यहाँ बैठा दिया, एक मस्कीज़ा पानी और खजूर पास में रख दी। फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ रवाना हो गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन जब तीसरी मर्तबा मक्का शरीफ आए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो इताअत कीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ पर एक घर बनाओ। तो फिर घर की तामीर शुरू हुई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पर घर बनाना शुरू कर दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बनाते जाते। जब तामीर ज़रा बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा कर लाएं ताकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर तामीर करें, और तब से यही मकाम इब्राहिम है। फिर आप दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और दुआ करते जाते थे, ए परवरदिगार, इसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना चूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना उसकी छत बनाई और ना दरवाज़ा। बाद में अलग अलग ज़माने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की थी, उसके बाद भी इसकी तामीर होती रही। उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था। फिर पहले बैतुल्लाह की जगह पर एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर काबा से फारिग हुए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक पत्थर लाने को कहा जो तवाफ़ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हज़रत जिब्रील अबू कुबैस की पहाड़ियों से लाएं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मुकाम पर रख दिया जहाँ अब वो ये कायम है। रिवायत में आता है, ये बहुत रोशन था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाएं। और प्यारे दोस्तों, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये सवाल किया
اے میرے خدا، یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑیوں پر چڑھ کر کے ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے حج کرنے کا اعلان کیا۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودے میں بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر کی زیارت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کرے۔ علماء اکرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے حج کی شروعات ہوئی اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ طاہر الکروی کی اس کتاب کو عبدوس صمد سرن نے اردو میں منتقل کیا۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت عباس کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس گھر پر ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس قول پر غور کیا تو معلوم ہوا یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہے۔ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں، خانہ کعبہ کے 11 بار تعمیر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت سیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، عمالقہ نے بنایا، زرہوم نے تعمیر کیا، کاشی نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا، حجاج بن یوسف نے بنایا، پھر سلطان مراد نے بنایا تھا جو آل عثمان تھے۔ قریش کی جانب سے تعمیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حضر کی طرف سے 6 ہاتھ ایک بالغ جگہ کو جام کر دیا گیا تھا۔ حضر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی گئی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 زیتون رکھے تھے جس پر چھت بھی رکھ دی گئی تھی۔ اس سے پہلے کعبہ شریف پر چھت نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں ظاہر الکروی بتاتے ہیں، انہوں نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا وہ 6 ہاتھ اور ایک بالغ تھا، لہٰذا آپ نے انہی بنیاد کی تعمیر انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرض کے مناسب ہو جائے، ایک دروازہ داخل کے لیے اور ایک دروازہ باہر جانے کے لیے بنوایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے، ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ رکھی اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنوائے، آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون جمے جاتے تھے۔ آپ نے رکبے شام کی جانب زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے سجا دیا تھا۔ چھت پر پنوالا رکھا جو ہزار میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن بہت عزیز تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے، بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ حضرت زبیر ننگے پاؤں نکلے، آپ کے
کے ساتھ بہت سے قریش بھی ننگے پیر تھے، حتیٰ کہ قدم کے مقام پر مسجد عائشہ پہنچے اور عمرہ کا احرام باندھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیمی تعمیر کعبہ کی توفیق عطا کی۔ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی۔ خیمے میں آگ لگ گئی تو آگ بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ رکن یمینی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس بنا پر کہ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مسجد بنا دیا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کیا گیا۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ایک چیز عبداللہ زبیر کی بنائی ہوئی ہر چیز ہے سوائے اس دیوار کی جو حجر میں ہے، وہ حجاج بن یوسف نے بنائی ہے۔ اس طرح مشرق کے دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو کعبہ کی چھت پر جاتی ہے، وہ عثمان سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرق کی دیوار کا کچھ حصہ بھی مغربی دیوار دونوں طرف سے چھٹے حصے قدر بہ قدر گر گئے۔ چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبے کی تعمیر کا حکم دیا۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہو گئی، اس طرح سے جس طرح حضرت حجاج بن یوسف نے بنوائی تھی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔